اگر آپ پریشانی تھک چکے ہیں، گھر کے حالات سمجھ نہیں آ رہے، میاں بیوی کے درمیان اچانک دوریاں بڑھ گئی ہیں، بنتے بنتے رشتے رک جاتے ہیں، کاروبار آگے نہیں بڑھ پاتا، گھر میں بے سکونی ہے اور آپ کو خوف ہے کہ کہیں جادو یا کوئی برا اثر تو نہیں، تو آج کی ویڈیو بہت غور سے آخر تک سنیں، کیونکہ آج میں آپ کو صرف یہ نہیں بتاؤں گی کہ سورہ البقرہ پڑھنی ہے، بلکہ آپ نے سورہ البقرہ کس طرح پڑھنی ہے، کس نیت سے اور کس کیفیت کے ساتھ پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے اور ساتھ میں کون سے مسنون اذکار کرنے ہیں جو لازمی اثر کریں انشاءاللہ۔ یہ سب بتاؤں گی اور انشاءاللہ میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گی جو بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا، جس میں آپ نے خود کو تھکانا نہیں ہے، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق قرآن پڑھنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ سے شفا اور حفاظت مانگنی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات پہلے ہی دل میں بٹھا لیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں، اور کوئی بھی عمل اللہ کی مشیت کے بغیر کسی نقصان یا فائدے کا مالک نہیں۔ یہ بھی آگے آپ کو میں واضح کر دوں گی انشاءاللہ کہ کس طرح آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا مکمل اثر ہوتا ہے اور کس طرح آپ زیادہ بھی پڑھ لیں تو بھی اثر نہیں ہوتا۔ ایسا راز آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو بہت سے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں کی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دیکھیں، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص بنائی ہے جن لوگوں نے کچھ اس طرح کے کمنٹ کیے کہ سسٹر میں کافی عرصے سے پریشان ہوں، بلکہ ہم نہیں، ہمارے والدین کی جوانی جا چکی، ہمارا 35 سال پرانا جادو ہے جس کا علاج ہوتا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو کیوں آزادی دے دی ہے جو خوش ہیں، جبکہ ہم لوگ بے بس ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے، ہماری زندگیاں بھی جا رہی ہیں۔ تو کسی کے گھر میں میاں بیوی کے درمیان مسلسل لڑائیاں ہیں، کسی کو اپنے رشتے میں اچانک بہت زیادہ دوری محسوس ہوتی ہے، کسی کو کاروبار کے مسائل ہیں، کسی کو گھر میں مسلسل بے سکونی محسوس ہوتی ہے، اور بعض لوگ کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ شاید ہمارے اوپر جادو یا کوئی برا اثر تو نہیں۔ اور آج یہ بھی بتاؤں گی کہ کچھ بہنیں پوچھتی ہیں کہ سورہ البقرہ پڑھنے سے بھی رجعت ہوتی ہے، ہمیں کس طرح پڑھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ہر پریشانی کو فوراً جادو نہ سمجھیں۔ بعض اوقات گھریلو مسائل کے پیچھے غلط فہمیاں، مالی پریشانیاں، ذہنی دباؤ، بیماری، رشتوں کے مسائل یا دوسرے دنیاوی اسباب بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی انسان کو جادو یا کسی برے اثر کا خوف ہو تو اسے خوف میں ڈوبنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اہم بات بتاؤں کہ جو لوگ جادو وغیرہ اور نیگیٹو انرجی سے ڈر جاتے ہیں اور اسے دل پر سوار کر لیتے ہیں، اپنے دماغ میں ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جادو ہو گیا، اب یہ نقصان ہوگا، تو جتنا آپ ڈریں گے، جتنا آپ زیادہ اس کو نیگیٹو چیز کو محسوس کریں گے، اس کا اثر اور بڑھتا ہے۔ لیکن آپ نے یہاں پر یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کی طاقت کو یہ سمجھنا ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں اس کی طاقت اللہ کے حکم سے ہے، اور میرے اللہ کی طاقت سب سے زیادہ بڑی ہے۔ ان کا اثر تب ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، اور وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اس طرح کی سوچ اپنے ذہن میں رکھنی ہے تاکہ شیطان سکڑ کر ختم ہو جائے، کیونکہ یہ بات احادیث میں آئی ہے کہ جب ہم کسی شیطانی عمل کو ڈر کے مارے، خوف کے مارے اسے ریپیٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا اثر ہو گیا، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو وہ پھول کر بڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری طاقت میرے اللہ کی ہے، اسی کی اس میں حکمت ہے، اسی کی ہی طاقت سے سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ شیطان جل جاتا ہے کہ ہم نے اس کی طاقت سے انکار کر دیا اور اپنے اللہ کی طاقت کو بیان کیا۔ تو جب بھی آپ پڑھیں اس یقین کے ساتھ پڑھیں، کبھی بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا، اس بہن کی طرح جنہوں نے کہا کہ ہمارا تو علاج ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا علاج نہیں ہوتا، ہم کچھ بھی پڑھ لیں، تو یہ چیز ذہن سے نکال لینی ہے۔ اللہ کی طاقت کو سمجھ کر اگر ایک لفظ، ایک آیت پڑھ لیں تو بھی آپ کا علاج ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ دیکھیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں کیا ذکر ہے، یہ آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں جادو کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ لوگ ایسی چیز سیکھتے تھے جس کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کی جا سکتی تھی، لیکن اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف مایوس نہیں کیا بلکہ ایک ایسی بات بھی فرما دی جو ہر پریشان دل کے لیے امید بھی ہے۔ یعنی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے،
ذرا اس بات کو اپنے دل میں اتار لیں، اگر کوئی آپ کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کرے، اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، تب بھی وہ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے جب بھی آپ پریشان ہوں، جب بھی آپ کسی مشکل میں ہوں، تو یہ نہ کہیں کہ میرا حل نہیں نکل رہا، نہیں ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے بہت زیادہ جادو کروا دیا ہے اور اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ بلکہ اللہ سے استغفار کرنی ہے کہ یا اللہ تیری رضا سے ہوا ہے سب کچھ، یا تو ہماری آزمائش ہوتی ہے یا کبھی کبھی کسی کے لیے وہ سزا کے طور پر ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کو ان اعمال کی پکڑ ہوتی ہے جو انہوں نے کبھی کیے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان گناہ گار ہے، ہمیشہ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی آپ سورہ البقرہ پڑھیں تو ساتھ میں استغفار بھی کریں اور مسنون اذکار بھی پڑھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جادوگر نے بہت بڑا جادو کر دیا ہے، بہت پرانا جادو ہے، تو یعنی آپ ان کی جادو کی تعریف کرتے ہیں، کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ سب سے بڑی طاقت میرے اللہ تعالیٰ کی ہے؟ تو پھر ہمارا یقین کس پر ہونا چاہیے، ان کے جادو پر یا صرف اللہ تعالیٰ پر؟ اگر جادو کے علاج کے لیے سورہ بقرہ پڑھنی ہے تو سب سے پہلے یہ یقین رکھیں میری پیاری بہنوں بھائیوں، اگر آپ واقعی اس پریشانی سے گزر رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جادو یا کسی برے اثر کا سامنا ہے، تو سب سے پہلے اپنے دل سے یہ خوف نکالیں، فلاں شخص کے پاس بہت طاقت ہے، فلاں نے اگر کچھ کر دیا تو اب کچھ نہیں کر سکتی میں۔ نہیں، جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے وہی آپ کا محافظ ہے۔ جادو کرنے والے کے پاس جو بھی طاقت ہے وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اگر اللہ کسی آزمائش کو آنے دے تو وہ بھی اللہ کے علم اور اذن سے ہے، اور اگر اللہ حفاظت فرمائے تو کوئی انسان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے جب آپ سورہ البقرہ پڑھیں تو صرف اس خیال سے نہ پڑھیں کہ میں جادو توڑنے کے لیے پڑھ رہی ہوں، مکمل پڑھ لوں گی اور جادو کا علاج ہو جائے گا، بلکہ اپنے دل میں یہ نیت رکھیں کہ یا اللہ تیرے کلام کے ذریعے میں تجھ سے مدد مانگ رہی ہوں، تو مجھے ہر شر سے محفوظ فرما، اگر مجھ پر کوئی آزمائش ہے تو اسے دور فرما، مجھے شفا عطا فرما اور میرے گھر میں سکون عطا فرما۔ یہ یقین بہت ضروری ہے۔ دیکھیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کے اثرات ہوئے، یہاں ایک بہت خوبصورت بات سمجھنے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کا واقعہ احادیث میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی۔ تو اس موقع پر معوذتین یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس کی بڑی اہمیت سامنے آتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کی پناہ مانگنے والی صورتیں ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، انہوں نے یہ صورتیں پڑھ کر علاج کیا۔ اسی لیے اگر آپ کسی جادو، حسد، وسوسے، خوف یا کسی بھی شر سے حفاظت چاہتی ہیں تو سورہ الفلق اور سورہ الناس کو اپنی زندگی میں، اپنے معمول میں ضرور شامل کریں۔ جب آپ سورہ البقرہ پڑھیں تو اس کے ساتھ ساتھ صبح شام کے اذکار بھی لازمی کریں جن میں یہ صورتیں بھی آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار میں بھی ان صورتوں کو پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ تو ہم کیوں خود کو ایسے مشکل اور بوجھل معمولات میں ڈالیں جن کی شریعت سے واضح دلیل نہ ہو؟ ہم وہی کریں جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ البقرہ کیسے پڑھنی ہے۔ اب آتی ہے وہ بات جس کا آپ سب سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں، آپ نے سورہ البقرہ کیسے پڑھنی ہے؟ میری پیاری بہنوں بھائیوں، سب سے پہلے اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں۔ اگر آپ آرام سے پوری سورہ البقرہ ایک نشست میں پڑھ سکتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ آپ پڑھ لیں۔ جو آپ ریلیکس ہو کر تھوڑے ٹائم میں، 1 گھنٹے میں یا 45 منٹ تک پڑھ لیتی ہیں، کچھ بہنیں بتاتی ہیں وہ پڑھ لیتی ہیں، تو وہ بالکل پڑھیں۔ اور اگر آپ کے لیے ایک ساتھ پوری سورہ البقرہ پڑھنا مشکل ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے حصوں میں پڑھ سکتی ہیں تاکہ قرآن آپ کے لیے بوجھ نہ بنے۔ دیکھیں یہاں میں آپ کو اپنا طریقہ بتاتی ہوں، سورہ البقرہ پڑھنے کا طریقہ میں کیسے پڑھتی ہوں۔ دیکھیں آپ کو سچ بتاؤں، میں کبھی بھی ایک نشست میں بیٹھ کر پوری سورہ البقرہ ایک ساتھ نہیں پڑھ پاتی کیونکہ میری سپیڈ بہت زیادہ سلو ہے۔ کیونکہ میں اس طرح پڑھتی ہوں کہ جب میں قرآن پاک پڑھتی ہوں تو میں ترجمہ لازمی پڑھتی ہوں، میں رہ نہیں پاتی کہ جو آیت میں پڑھوں اس کو میں سمجھوں نہ۔ میرا دل کرتا ہے کہ جو آیت میں پڑھوں، جو لفظ میں پڑھوں، اس کی کشش مجھے محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کو سمجھوں، تو میں ساتھ میں ترجمہ بھی لازمی پڑھتی ہوں۔ تو کبھی کبھی 1 گھنٹہ تو ایک آیت کو پڑھنے میں لگ جاتا ہے، اس کو پڑھنے میں، اس کو محسوس کرنے میں، اس آیت کی، اس لفظ کی محبت اپنے دل میں اتارنے میں کہ میرے اللہ نے کتنی پیاری باتیں ہم سے کہی ہیں، وہ کتنی ہم سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کتنا گہرائی سے سمجھتا ہے۔ وہ تو اسی صورت میں، قرآن پاک میں خود
फरमाता है कि मैं किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें तकलीफ बहुत ज़्यादा है, हमारा जादू बहुत पुराना है, जबकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि वो अपने बंदों पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं खुद को इतना थका दूं कि अगले दिन कुरान ही ना पढ़ सकूं, बल्कि मकसद ये होना चाहिए कि मैं रोज कुरान से जुड़ी रहूं, सुकून से पढूं, जल्दी जल्दी नहीं, सिर्फ अल्फाज मुकम्मल करने के लिए नहीं, बल्कि दिल से तर्जमा समझ कर पढ़ सकें तो और भी खूबसूरत बात है। और पढ़ते हुए अल्लाह से दुआ करती रहें। अब आता है जादू या बुरे असर के खौफ में अपना मामूल क्या रखें। अगर आप खास तौर पर जादू या किसी बुरे असर, नेगेटिव एनर्जीज के खौफ की वजह से कुरान पढ़ रही हैं, सूरह बकरा पढ़ रही हैं, तो अपने मामूल में ये चंद अहम चीज़ें शामिल करें। नमाज की पाबंदी करें, सुबह और शाम के मसनून अज़कार पढ़ें, सूरह अल फलक और सूरह अल नास पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, इस्तग़फ़ार लाज़मी करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें और सूरह अल बकरा की तिलावत को भी अपने रोज़ाना के मामूल में शामिल करें। उतना पढ़ें जितना आप पढ़ सकते हैं। खुद पर प्रेशर ना डालें कि मैंने मुकम्मल पढ़नी है, भले आपको टाइम ना मिले, भले आप थक जाएं। इस तरह ज़बरदस्ती पढ़ने से आप पूरा नहीं पढ़ पाते, फिर आप छोड़ देते हैं। इसलिए जितना आप सुकून से पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। बस आपने सुबह शाम के अज़कार लाजमी करने हैं ताकि सुबह शाम आपकी हिफाजत अल्लाह की तरफ से होती रहे, क्योंकि मुकम्मल पढ़ लेने से ये सब कुछ एक साथ इतना ज़्यादा ना कर लें कि आप खुद थक जाएं और चंद दिन बाद सब छोड़ दें। थोड़ा मगर मुस्तकिल मामूल बहुत कीमती है। अब आता है मियाँ बीवी के दरमियान मसला हो तो क्या करें। तो मेरी प्यारी बहनों, एक बहुत अहम बात, मियाँ और बीवी एक घर के दो बहुत अहम किरदार हैं। अगर इन दोनों के दरमियान मोहब्बत और सुकून हो तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है, और अगर दोनों के दरमियान मुसलसल नफरत, लड़ाई और दूरी हो तो बच्चों और पूरे घर का माहौल मुतासिर होता है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, जो खुद उन दोनों मियाँ बीवी के लिए बहुत तकलीफ दे बात होती है। सूरह अल बकरा की आयत 102 में भी मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालने का जिक्र मौजूद है, लेकिन इस आयत को पढ़कर हमें ये नहीं करना कि फौरन अपने शोहर या बीवी पर शक शुरू कर दें, किसी रिश्तेदार को जादू का जिम्मेदार करार दे दें या लड़ाई को जादू समझ लें, बल्कि दोनों अल्लाह की तरफ रजू करें। अगर शोहर परेशान है तो बीवी उसका सहारा बने, अगर बीवी परेशान है तो शोहर उसका साथ दे, सब्र करे। एक दूसरे को इल्ज़ाम देने के बजाय मिलकर दुआ करें, क्योंकि अगर वाकई आपको कोई रूहानी आजमाइश भी दरपेश हो तो आपको अपने घर को मजीद लड़ाई और नफरत से नहीं, बल्कि कुरान, दुआ, सब्र और मोहब्बत से मजबूत करना चाहिए, क्योंकि शैतान का भी पसंदीदा काम यही है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान नफरत डालता है। तो आपने इस तरह सूरह अल बकरा पढ़नी है, इस तरह अपने अज़कार बनाने हैं, अपनी रूटीन इस तरह बनानी है, अपने आप को थकाना नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, मैं जानती हूँ कि जब इंसान बहुत परेशान होता है तो वो चाहता है कि बस किसी तरह ये मुश्किल ख़त्म हो जाए। इंसान बेबस हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि क्या करे। कभी रातों को नींद नहीं आती, कभी आंखों से आंसू आते हैं, इंसान खुद को बेइंतहा बेबस महसूस करता है। कभी इंसान अपने ही घर में खुद को तन्हा महसूस करता है। ऐसे वक्त में इंसान को खुद को मजीद थकाना नहीं चाहिए। आपने कुरान को बोझ नहीं बनाना, आपने अल्लाह के कलाम को, जिससे आप अल्लाह के कलाम से दूर भागें, बल्कि आपने आराम और सुकून के साथ अपनी रूटीन के मुताबिक जितना आपको टाइम मिलता है उसी तरह पढ़ें, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ही फरमाया है कि जब फारिग हो जाया करो तो इबादत में मेहनत किया करो। यानी आपने अपनी ज़िंदगी की हर जिम्मेदारी को भी निभाना है और साथ में सुकून के साथ अल्लाह के कलाम को अपना सहारा बनाना है। सूरह अल बकरा जितनी आराम से, सुकून से और मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ सकती हैं उतनी पढ़ें। देखें, मैं अक्सर आपको सूरह अल बकरा की मौजज़ाती कहानियाँ बताती हूँ, लोगों के कमेंट्स बताती हूँ। वो सब यही नहीं कहते कि हम सालों से तो पढ़ रहे हैं लेकिन हर रोज़ मुकम्मल पढ़ पाते हैं, लेकिन वो लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम 3 दिन में मुकम्मल करते हैं। और बाद में जब उनकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी वो सालों से पढ़ रहे हैं, तो उनकी ज़बान पर यानी तकरीबन उनको सूरह अल बकरा याद हो जाती है, तो उनकी स्पीड बाद में बढ़ जाती है, वो मुकम्मल रोज़ाना पढ़ लेते हैं माशाल्लाह। तो असल मकसद ये है कि सूरह अल बकरा आपके मामूल में शामिल हो जाए। और दूसरी बात, आपने तहज्जुद की कोशिश करनी है और वज़ू का एहतमाम करना है। आपके लिए मुमकिन हो तो तहज्जुद के लिए उठने की कोशिश करें। रात की तन्हाई में अपने रब को पुकारें, अपनी परेशानियाँ अल्लाह के सामने रखें और अगर मुमकिन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बावज़ू रहने की कोशिश करें।
لیکن اگر کسی وجہ سے آپ ہر وقت وضو میں نہ رہ سکیں تو خود کو گناہ گار یا ناکام نہ سمجھیں۔ اسلام آسانی کا دین ہے، اصل چیز نماز، دعا، قرآن اور ذکر اور اللہ پر یقین ہے۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اصل علاج کیا ہے تو میں آپ سے کہوں گی اصل علاج یہ یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ پھر آپ چاہے پورا دن کلام پاک پڑھیں، پھر آپ مکمل سورہ البقرہ پڑھیں یا پھر استغفار پڑھیں یا پھر سورہ ناس اور سورہ الفلق سے ہی علاج کریں، وہی علاج ہوگا۔ اصل بات یقین کی ہے کہ آپ کس یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، آپ اللہ میں کتنا گمان رکھتے ہیں کہ اس کی طاقت کتنی ہے۔ آپ اللہ سے جب بھی دعا کریں اس سے کہیں یا اللہ جتنا تو رحمان ہے تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، جتنا تو عظیم ہے تجھے تیری عظمت کا واسطہ۔ یعنی اللہ کی تعریف بھی کریں اور اس پر یقین بھی رکھیں کہ اللہ پاک کتنی طاقت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اصل علاج یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف واپس آؤں، نماز قائم کروں، قرآن سے تعلق بناؤں، صبح اور شام کے اذکار پڑھوں اور یہ یقین رکھوں کہ جب اللہ سے اذکار پڑھ کر اس کی پناہ مانگ لی ہے تو اس کی پناہ ضرور ملنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اتنا پڑھیں بھی اور دل میں یہ یقین نہ ہو، یہ خوف ہو کہ شاید اثر ہوگا یا نہیں، علاج ہوگا یا نہیں، بلکہ یقین کے ساتھ کہ پڑھا ہے تو اس نے سن لیا ہے۔ تو استغفار کروں، دعائیں مانگوں اور سورہ البقرہ کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں، اور اگر کوئی بیماری یا ذہنی یا گھریلو مسئلہ ہے تو اس کے مناسب دنیاوی اسباب اور علاج بھی اختیار کروں، کیونکہ اللہ پر توکل کا علاج یہ نہیں کہ ہم اسباب چھوڑ دیں، بلکہ ہم اسباب اختیار کریں اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ پاک خود ہی ٹھیک کر دے گا، بلکہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے۔ بس اصل علاج یہ ہے کہ یقین، کتنا یقین ہے آپ کا اللہ پر، جتنا زیادہ گہرا یقین ہوگا اتنا زیادہ اثر ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو بھی آپ سورہ البقرہ پڑھنے بیٹھیں تو اپنے دل میں یہ نہ کہیں پتہ نہیں میرا جادو ختم ہوگا یا نہیں، بلکہ کہیں میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرا رب میری حالت جانتا ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے اور اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر قرآن پڑھیں، اللہ سے دعا کریں اور اپنا دل اللہ کے حوالے کر دیں۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا، یا اللہ جو بھی بہن یا بھائی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر کوئی پریشانی میں تو اس کی پریشانی دور فرما، یا اللہ جو اپنے گھر کی حالات کی وجہ سے پریشان ہے اس کے گھر میں سکون عطا فرما، یا اللہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما، غلط فہمیاں دور فرما، ان کے رشتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو بیماری میں مبتلا ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو خوف میں ہیں انہیں اطمینان عطا فرما، جو رزق کے لیے پریشان ہیں انہیں رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہر شر، ہر فتنے، ہر حسد اور ہر نقصان سے اپنی پناہ میں رکھ، یا اللہ ہمیں قرآن سے حقیقی محبت عطا فرما اور اپنے کلام کو ہمارے لیے ہدایت، سکون اور رحمت کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ کل ایک انڈیا کی بہن نے اپنے کمنٹ میں اپنے ملک کے حالات اور وہاں کے پریشان حال لوگوں کے بارے میں بہت دکھ کے ساتھ بتایا۔ میں ان کی بات پڑھ کر دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہر مظلوم اور پریشان حال انسان کی مدد فرما، جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے گھروں میں سکون عطا فرما اور ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے حالات بہتر فرما۔ آپ سب بھی ان کے لیے خصوصی دعا ضرور کیجیے، خاص طور پر دنیا کے ہر اس کونے میں جہاں جہاں ہمارے مسلمان بہن بھائی ظلم، خوف، جنگ یا کسی بھی آزمائش کا سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے، ان کی مشکلات آسان فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، ان کے گھروں میں امن و سکون عطا فرمائے، اور جو لوگ اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے ہیں انہیں صبر دے۔ یا اللہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما اور ہر ظلم اور تکلیف سے نجات عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آپ بھی اس وقت کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں تو کمنٹ میں صرف اتنا لکھیں، یا اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھ۔ میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں سکون، محبت، برکت اور اپنی حفاظت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔